حي على الفلاح. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ہود وعلیکم زیر درس ہے، السلام۔ اس کا رکوع نمبر 9 جس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابتدا میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آیات جن پر آج گفتگو کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر صحیح معنوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام اور جو ہدایات ہمارے لیے ان آیات میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آیات کی تلاوت ہو چکی ہے، مناسب یہی ہے کہ ہم ان آیات پر گفتگو کریں. سورہ ہود کے رکوع نمبر 9 پر غور و فکر کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، چونکہ یہ ایک سلسلہ کلام ہے جو رکوع نمبر 3 سے چلا آ رہا ہے، جہاں پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا ایک قصہ بیان کیا گیا. پھر ان کے بعد حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان کیا گیا، پھر بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، اور قوم سمود کا بھی ذکر کیا گیا. اس طریقے سے تقریباً 6 انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر پچھلے رکوعات میں، پچھلی آیات میں کیا گیا. یہاں پر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ان کی قوم کا ذکر بہت اجمال کے ساتھ چند آیات میں کیا گیا. اس کے بعد خطاب ڈائریکٹ مشرکین عرب اور قریش کی طرف کیا جاتا ہے، اور ان کو ان آیات اور ان قصص کے اندر، ان واقعات کے اندر جو پیغام ان کے لیے تھا، اور جو پیغام ہمارے لیے بھی ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو قرآن مجید کو اپنی کتاب ہدایت مانتا ہے، ان آیات میں ان کے لیے ایک بہترین پیغام ہے جن پہ ہم آج گفتگو کریں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. پچھلی آیات میں بھی یہ بات بتائی گئی، اور قریش کے سامنے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر قوم کے پاس ایک نبی کو بھیجا، اور اس نبی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نبی اس قوم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پیش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پیش کریں، تاکہ قوم جس گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے وہ ان سے نجات حاصل کرے اور اس راستے پر چل نکلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہوا ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا، ان کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے، کیسے وہ قوم کے پاس آئے اور کس پیغام کو لے کر آئے، اور قوم نے اس پہ کیا رد عمل دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک روشن دلیل کے ساتھ. بِآیات، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. وہ نشانیاں 2 طرح کی تھیں. ایک تو وہ نشانی تھی جو ان کے نبی ہونے کی دلیل بھی تھی، اور دوسری بات اس میں یہ بھی شامل ہوتی ہے کہ قوم کی رہنمائی کی بھی وہ آیات تھیں، نشانیاں تھیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کے پاس آئے، اور وہی دعوت ان کے سامنے پیش کی جو دوسرے انبیاء نے پیش کی. سورہ نوح کے تیسرے رکوع کے بالکل آغاز میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس جب بھیجا تو یہ پیغام لے کر بھیجا، اللہ تعبدوا الا اللہ،
کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. آپ معبود کے سوا، یعنی جو حقیقی معبود ہے انسانوں کا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جو ان کا رب ہے، جو ان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی اور احکام کی تعمیل نہ کریں. اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ میں تمہارے اوپر مجھے جس چیز کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس دعوت کو ٹھکرا کر اپنے لیے عذاب نہ خرید لیں، آپ عذاب کے مستحق نہ قرار پائیں. یہ اندیشہ ہر نبی نے اپنی قوم کے اوپر ظاہر کیا اس وقت جب کہ قوم نے نبی کے اس پیغام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو ٹھکرانے کی کوشش کی جو ایک نبی اپنی قوم کے پاس لے کر آیا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہماری نشانیاں لے کر اپنی قوم کے پاس گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے علاوہ ان کو ایک اور بھی بڑی دلیل دی، اور وہ سلطان مبین کے سے اس کو تعبیر کیا گیا. سلطان مبین یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، فرعون کی جو قوم تھی، خاص طور پر اس فرعونیت کے اندر، اس فرعونی قوم کے اندر جادو کا ایک بہت بڑا بازار گرم تھا، جادوگری بہت زیادہ چلتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے خلاف ایک ایسی نشانی عطا کی جس نے ان تمام جادوگروں کو یا ان کے اس جادو کو بالکل یک قلم ختم کر دیا. اور ہم وہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعوت پیش کی تو فرعون نے کہا کہ تم ایک جادوگر ہو. پھر فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ کی اس جادو کا کاٹ کیا جائے جسے وہ جادو سمجھتے تھے. اور پھر وہ اپنی رسیاں اور رسیوں کے ٹکڑے لے کر میدان میں آ گئے، اور ان کو جب میدان میں ڈالا اور سب نے دیکھا، دیکھنے والوں نے، کہ وہ سانپ تھے جو ادھر ادھر چل رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اپنی عصا کو ڈال دیجئے. یہ سلطان مبین تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ڈال دیا تو دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو جو کہ ایک جادو کا نتیجہ تھے ان کو ختم کر دیا. اور پھر تمام جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ بڑی حقیقت ہے. اور پھر وہ سب جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. فرعون کو وہاں خفگی اٹھانی پڑی. تو یہ سلطان مبین تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے علاوہ ایک بڑی نشانی کے طور پر بھی دی تھی. اور ان کو بھیجا تھا الی فرعون و ملئہ، فرعون کے پاس اور فرعون کے بڑے جو سرکردہ اور اس کے بڑے لیڈرز تھے، جو وزراء تھے. دو لوگوں کا، دو کریکٹرز کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا فرعون کے جو ماننے والے لوگ تھے، بڑے، جو اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، اس کے حکم کو بجا لانے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے، یا فرعونیت کو آگے بڑھانے والے جو بڑے بڑے زعما تھے، ان دونوں کریکٹرز کا ذکر کیا گیا. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی جس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کی بات کی جا رہی تھی. تو دوسری طرف سے فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اور اس فرعونیت اور اس فرعون کے خدا ہونے کا جو اعلان لوگوں کے درمیان کیا جا رہا تھا، ایک طرف وہ لیڈرز تھے. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، تو انہوں نے فرعون کے اس حکم کی فرما برداری کی، اس کی اطاعت کی، اس کی تابعداری کی. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے
کہ ایک طرف فرعون کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، فرعون کے خدا ہونے کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، دوسری طرف سے ایک اللہ تبارک و تعالی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی جس کے علمبردار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو لوگوں نے فرعون کی خدائی کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی خدائی کو، اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو رد کر دیا۔ وما امر فرعون برشید، اور لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت بھی کی جا رہی تھی کہ فرعون کی جو خدائی ہے، فرعون کا جو معاملہ ہے، فرعون کا جو حکم ہے، وہ کوئی راست نہیں تھا، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بس وہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک دھونس ہے، ایک ڈراؤ ہے جو ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو فرعون کی طرف موڑا جا رہا تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اب یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے، ان دو آیات میں مختصراً یہ بتا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس اور ان کے وزراء کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تو ان لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اس سے سرکشی کی، روگردانی اختیار کی، اور فرعون کے حکم کی انہوں نے تابعداری اختیار کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فرعون کا جو معاملہ ہے یہ کوئی صحیح معاملہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ صرف طاقت اور دھونس کے بنیاد پر ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے آگے، ان لوگ خطاب اب لوگوں کو کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بھی اور آج کے لوگوں کو بھی اور قریش کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا، ان کی رہنمائی کرتا ہوا آئے گا، فاوردہم النار، اور ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اتار دیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ بات بتانی مقصود ہے کہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو چھوڑ کر کسی انسانی دعوت کو، کسی انسانی خدائی کو قبول کرے گا، وہ اس دن قیامت کے دن اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جو لیڈر ہوگا، پوری قوم اپنے لیڈر کے سمیت جہنم میں اتار دی جائے گی۔ بئس الورد المورود، اور وہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا جہاں یہ لوگ پہنچیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، مزید ایک اور ان کا انعام جو ان کو دیا جائے گا وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں بھی ان پر لعنت چسپاں کر دی جائے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تو بدرجہ اولا ہی ان پر یہ لعنت ہوگی، تو لعنت یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر سورہ بقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، یہود کی، بنی اسرائیل کے خلاف ایک پورا چارج شیٹ تیار کیا گیا جو سورہ بقرہ میں جس کو کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے تمام جرائم کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس منصب سے، جو اعلیٰ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دیا تھا، اس منصب سے اترنے کا جو سبب تھا، ان تمام اسباب کا ذکر کیا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ کہیں آپ بھی ان کی اس روش کو قبول نہ کریں، اور اگر آپ اس روش کو قبول کریں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک طریقہ کار ہے، وہ طریقہ ہے انصاف کا، کہ جو بھی جس طریقے پر، جس راستے پر، جس روش کو اختیار کرے گا، اس کے لیے نتیجہ اور رزلٹ بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ بئس الرفد المورود، مرفود، اور اسی طریقے سے جو انعام ان کو دیا جائے گا، جو بدلہ ان کو دیا جائے گا، وہ بدلہ بھی بہت برا بدلہ ہوگا، یعنی وہ لوگ جن کو اس دنیا میں بھی جن پر لعنت چسپاں کر دی جائے گی، قیامت بھی جن کے لیے بہت خوفناک منظر ہوگا، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا، ان کا جو نتیجہ ہوگا، جو اس کے عوض میں ان کو حاصل ہوگا، وہ بہت ہی برا انجام ہوگا۔ اب قوم کی طرف میرے اور آپ کی طرف اور قریش کی طرف یہ خطاب کیا جا رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو سنایا جا رہا ہے۔ ذالک من، یہ ان آیات میں پیغام ہے جو امت کو دیا جا رہا ہے۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منھا قائم وحصید، یہ کچھ قوموں کے، کچھ بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کا تذکرہ کرے گا، کسی قوم کا واقعہ بیان کرے گا، تو اس میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
وہ صرف محض تاریخ کے اوراق کے تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک خاص پیغام بھی ہے جسے لوگوں کو سمجھنا ہوگا، جس پر لوگوں کو غور کرنا ہوگا۔ یہ کچھ قوموں کے، کچھ بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں ایسی ہیں جو ابھی تک قائم ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں جو بالکل ملیا میٹ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی۔ دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ کچھ بستیاں قائم ہیں اور کچھ ختم ہو گئی ہیں۔ دونوں مثالیں ہمارے سامنے پچھلی آیات میں ان کا ذکر کیا گیا۔ ایک طرف مصر کا ذکر کیا گیا، قبطیوں کا، فرعون کا ذکر کیا گیا۔ فرعون کی جو قوم تھی، جو بستی تھی، وہ ابھی تک قائم ہے، یعنی مصر، ایجپٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو، قبطیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکال کر دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور ان کی بستی قائم کی قائم رہی، لیکن بستی کے مکین ناپید ہو گئے۔ اور دوسری طرف سے قوم سمود ہم دیکھیں، قوم عاد ہم دیکھیں گے، اسی طریقے سے قوم نوح کو ہم کا ذکر پچھلی آیات میں کیا گیا، ان کو ہم دیکھیں گے۔ وہ بستیاں ایسی ہیں کہ جن کے صرف نام ہے، ان کا کوئی نشان نہیں ہے، نہ مکان ہے نہ مکین ہے، ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملیامیٹ کر دیا، ان کو تہو بالا کر دیا۔ تو دونوں طریقے واقعات ہمارے سامنے پچھلی آیات میں ان کا ذکر کیا گیا، بہت تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ جو عذاب کے شکار ہو گئے، دنیا سے جو ان کا نام و نشان مٹ گیا، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان پر ظلم کیا، ہم نے ان کو ظلم کر کے ان کو ختم کر دیا، ان کو غارت کر دیا، مٹا دیا۔ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم خود ہی کیا۔ یہ جو عذاب ان پر آیا، یہ ہم نے ان پر ظلم کے نتیجے میں نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک عادلانہ روش تھی جو وہ عذاب کے شکار ہو گئے۔ اور وہ انصاف یہ ہے کہ انہوں نے اس راستے کو ترک کر دیا جس راستے پر چل کر انہیں ایک اچھا انعام ملتا، بلکہ انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس راستے کا انجام ہی عذاب تھا۔ انہوں نے زمین پر خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی اور پانی میں بھی انہوں نے ظلم اور ناانصافی کی روش کو عام کر دیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء۔ یہ بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، انسانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی، مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ جو پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کے عوض میں انہوں نے اپنے خیالات سے خود ہی معبود گڑھ لیے تھے، وہ معبود بنائے تھے۔ کسی نے پتھروں کی پوجا شروع کر دی، کسی نے پیڑ پودوں کی پوجا شروع کر دی، کسی نے جانوروں کی پرستش شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور وہ ظلم اس طریقے کا تھا کہ اس جان کو، اس جسم کو جس ذات نے بنایا تھا، اس کا حق یہ تھا کہ اس کو اسی کے سامنے جھکایا جائے، لیکن انہوں نے اس کے عوض میں کیا کیا کہ انہوں اپنے خیالات سے، اپنے وہم و گمانات سے طرح طرح کے معبود گڑھ لیے تھے، اور پھر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، تو ان کے بنائے ہوئے سارے معبود ان کے ساتھ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، جو معبود انہوں نے بنائے تھے، ان معبودوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان معبودوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ان معبودوں نے ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں پائے۔ کون سے معبود؟ اللتین یدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکارا کرتے تھے اپنے مشکلات میں، اپنے مصائب میں، اپنے خوشی اور غم کے موقعوں پر، جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ فلما جاء امر ربک، بس جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، پھر ذرا برابر بھی یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر پائے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان لوگوں کا خسارہ بڑھتا ہی چلا گیا، ان کی گمراہی کی عوض میں جو عذاب ان پر مسلط کیا گیا، وہ عذاب بڑھتا ہی چلا گیا، وہ عذاب کم نہیں ہوا۔
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کوئی بھی بستی، کوئی بھی قوم جب ظلم اپنے آپ پر روا رکھتی ہے، جب اپنے آپ پر وہ ظلم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خدائی کا انکار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کے معبود ہونے کا، اس کی ربوبیت کا جب وہ انکار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان قوموں کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے ان تمام بستیوں، ان تمام قوموں کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اصولی بھی یہاں پر بتائی جا رہی ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کے اپنے کیے ہوئے ظلم کی بنیاد پر آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل برحق ہے کہ جو شخص ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، عذاب اس کا مقدر ہوگا، اور جو انصاف کی روش کو اختیار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی الوہیت کو تسلیم کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اس کی نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ ان اخذہ علیم شدید، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، پھر وہاں سے کوئی بچ کے چھوٹ نہیں پاتا ہے، کوئی چھوٹتا نہیں ہے، کوئی اس عذاب سے بچتا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو بات بتائی جا رہی ہے، جس وقت لوگ غرق ہو رہے تھے، قوم نوح غرق ہو رہی تھی، تو اس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ ارکب معنا، کہ ہماری اس کشتی میں تم سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لو۔ تو اس نے جواب میں یہ دیا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ لیکن وہ تاریخ نے وہ وقت وہ بھی دیکھا کہ ایک بڑی موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بیٹا غرق ہو گیا، وہ کسی پہاڑ پر اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پایا، وہ کسی اونچی سے اونچی جگہ بھی جا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ پایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، جس میں ایک تو شدت ہوتی ہے، ایک درد بھی ہوتا ہے، یعنی بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی ذرا برابر بھی رحم و کرم نہیں کیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، جو نشانیاں پیش کی جا رہی ہیں، ان نشانیوں میں ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہوگا جس دن سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ہر انسان کے لیے اس کی پوری زندگی کے اعمال کی جواب دہی کا دن بھی ہوگا، یوم مشہود ہوگا، یہ سارے کے سارے اعمال اس کے گواہی دیں گے، سب کچھ وضاحت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس دن پر انسان کو کچھ وقت کے لیے توقف کر کے غور کرنا ہوگا کہ دنیا میں ہم مختلف قسم کے کارنامے انجام دیتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، خطائیں بھی کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم ان کاموں کو لوگوں سے چھپا کر، لوگوں کی نظروں سے چھپا کر سکتے ہیں۔ لیکن آخرت کا دن ایک ایسا ہوگا کہ وہ چھپے ہوئے اعمال بھی جو انسان نے کیے ہوئے ہوں گے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، وہ بھی ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ وہ کتنا خطرناک دن ہوگا انسانیت کے لیے، اس دن کے بارے میں انسان کو ہمیشہ متفکر رہنا چاہیے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کو ایک وقت متعینہ کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر لوگوں کا یہ ایک گمان رہتا ہے، اس گمان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، جب آئے گی تب دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں آ رہی ہے، ابھی تو ہم کو عیش کی زندگی بسر کرنی ہے اور کرنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گمان کو، جو انسانی وہم ہے، انسانی گمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس گمان کے بارے میں یا اس وہم کے بارے میں آپ اس وہم میں مت پڑیے کہ یہ غیر متعینہ مدت کے لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ دنیا کی جو مدت ہے وہ معین ہے، وہ معدود ہے، یہ گنی ہوئی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے، بلکہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، آپ اس موقع کو غنیمت جانیے جو موقع آپ کو فراہم ہو رہا ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا، آپ اس کے بارے میں فکر مند رہیے۔
یوم یاتی یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنی زبان کو جنبش نہیں دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات بتائی جا رہی ہے، قیامت کی ہولناکی اور اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ اس دن کوئی بھی شخص، یہاں پر دنیا میں انسان کیا کرتا ہے، اپنی کسی برائی کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے، لیکن آخرت میں وہ اپنی زبان کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بلکہ اعمال کی بنیاد پر جو دنیا میں اس نے کیے ہوں گے، جو دنیا میں زندگی اس نے بسر کی ہوگی، اس زندگی اور اس کے اعمال کی وجہ سے کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت بن جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جو اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ لوگ سعادت حاصل کریں گے، جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ اپنی بدبختی کو بھی وہاں اس کا مشاہدہ کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، وہ لوگ جو بدبخت ہو گئے ان کے بارے میں بھی اب گفتگو کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے بدبختی کے راستے کو اختیار کیا، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوں گے، وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، وہاں صرف چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر کہتے ہیں گدھے کی اس آواز کو، جب وہ آواز نکالتا ہے، جو آواز اس کی نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور شہیق جب وہ آواز کو واپس لیتا ہے تو اس پہ جو آواز نکلتی ہے اس کو شہیق کہتے ہیں۔ وہ بہت ڈراؤنی اور خطرناک اور مکروہ قسم کی آواز ہوتی ہے، کوئی انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ بدبخت لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، جہنم جب ان کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا تو وہاں پر وہ صرف چیخیں گے اور پکاریں گے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال وہاں پر نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے جب تک آسمان اور زمینیں قائم رہیں گی۔ یہ آسمان اور زمین جب قیامت آئے گی تو یہ جو موجودہ دنیا کا نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا، ایک نئی دنیا کا نظام وجود میں آئے گا۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ ہم کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نظام جب تک قائم رہے گا، زمین اور آسمانوں کا نظام جب تک قائم رہے گا جب تک وہ اس جہنم میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے ان کے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا، الا ما شاء ربک، سوائے جو آپ کا رب چاہے گا۔ تو یہاں پر ایک استثنائی صورت بتا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب پہلے تو صاف طور پہ اصولی بات بتائی گئی ہے کہ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، پھر بتایا جا رہا ہے استثناء کر کے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، ساتھ میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ آسمان اور زمین جب تک قائم رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پھر کسی کے عذاب میں تخفیف کرنا چاہیں یا اس کو ختم ہی کرنا چاہے گا تو وہی ایک صورت ہو سکتی ہے، ورنہ جہنم سے باہر نکلنے کی صورت کوئی نہیں ہوگی۔ جو جہنم میں چلا گیا اس کے لیے جہنم ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ کچھ محققین یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہنم کی ابدیت نہیں ہے، وہ کچھ وقت کے بعد ختم کر دی جائے گی، تو یہ ان کا ایک محققانہ عمل ہے۔ لیکن قرآن ہم کو جو بات بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں جو گیا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، اس کام کے کرنے سے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ سعادت مند ہو گئے، جو نیک بختی جن کا مقدر بن گیا، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ ان جنتوں میں، جنات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جس طریقے سے جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو نیا بنایا ہوا زمین اور آسمانوں کا نظام ہوگا، جب تک وہ قائم و دائم رہے گا تب تک وہ ان جنتوں میں رہیں گے، الا ما شاء ربک۔ یہاں پر بھی ایک استثنائی صورت اختیار کی گئی، لیکن یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کم نہیں ہوتی ہیں، وہ بڑھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، عطاء غیر مجزوز، وہ ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسی عطا اور ایسی نوازش ہوگی جو لازوال ہوگی، جو غیر منقطع ہوگی۔ فلا تکو، کلام کو آخر پہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، یہ لوگ
جو جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے سلسلے میں آپ کسی قسم کے شک و تردد میں نہ رہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد جس طریقے سے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی کی دیکھا دیکھی میں بے سوچے سمجھے بھی انہوں نے یہی روش اختیار کر رکھی ہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، ان کا جو بدلہ ہوگا ان کو بغیر کسی کمی کے ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو یہ آیات تھیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور مشرکین عرب کے سامنے اور قریش کے سامنے بھی ایک پیغام رکھ دیا گیا، جو پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان آیات پر ہم غور و فکر کریں، اور یہ جو پیغام ان آیات میں دیا جا رہا ہے اس پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے سزاوار ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.